بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقطہ آل فرعون اندباجے جب وقت آیا اور حضرت موسیٰ کی ماں نے محسوس کیا کہ اب جاسوسوں کا خطرہ ہے اور دودھ بھی جتنا اللہ کا حکم تھا حضرت موسیٰ نے پی لیا تو انہوں نے صندوق میں ڈالا اور دریا سمندر. تو حضرت موسیٰ کے والدہ کا گھر اوپر بالائی حصہ میں تھا اور فرعون کا جو محل تھا وہ نچلے حصے میں تھا، نشیب میں تھا. تو انہوں نے صندوق میں حضرت موسیٰ کو ڈال کے پانی کے سفر کر دیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ بس اس کو اٹھا لیا فرعونیوں نے. آل فرعون، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، آگے سمجھ آ جائے گی. تو آل فرعون سے مراد کیا ہے؟ فرعون کی بیوی، بیوی کو آل فرعون کہا گیا. اور جب فرعون کا عملہ لِيَكُونَ لَهُمْ، یہ لِيَكُونَ لام میں دو احتمال ہیں. بعض نے کہا یہ لام عاقبت ہے اور مطلب یہ نتیجہ یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہوگا واسطے ان کے عدوًا دشمن وحزنا اور سبب غم. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لام تعلیلیہ ہے. علت اٹھایا انہوں نے اس لیے ہوا واسطے ان کے عدوًا وحزنا، بن دونوں سکتے ہیں لیکن لام میں عاقبت اور نتیجہ بنانا بہتر ہے. ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر کانو خاطئین تھے، خاطئین. اب یہاں لغت میں ایک فرق ہے. لغت میں ایک لفظ ہے اخطأ یخطئ افعال اور دوسرا خاطئہ سے مجرد. تو افعال کا لغت میں معنی ہوتا ہے بھول چوک کر غلطی کرنا، اسی سے ہے مخطی، مخطی خطا کرنے والا. لیکن ان غیر عمد اور جو مجرد سے آتا ہے خطیہ تو اس کا معنی ہوتا ہے خطا ان عمد، جان بوجھ کے خطا کرنا. تو یہاں پر خاطئین کا معنی تو کیا ہے کہ جان بوجھ کر خطا کی، ناسیت خاطئہ، جان بوجھ کے خطا کرنے والا. تو اس لیے جہاں ضابطہ ذہن میں رکھو کہ فروق لغویہ وہ ان کا اعتبار ہوتا ہے سیاق کو سباق کلام کا لحاظ کر کے. فروق لغویہ میں جو بعض لوگ پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی آج کل ایک پوری مصیبت بنی ہوئی ہے، تو یہ فروق لغویہ کا ضابطہ ہی نہیں جانتے. فروق لغویہ لغت میں فرق ہوتا ہے، لفظ وہی ہوتا ہے لیکن جب استعمال میں وہ لفظ آتا ہے تو اس کا معنی سیاق و سباق کے مطابق کیا جاتا ہے. ہماری زبان میں بھی کئی ایسے کلمات ہیں جو لغتاً ان کے معنی میں فرق ہے لیکن جب استعمال میں آتے ہیں تو وہ فرق اٹھ جاتا ہے. اسی لیے یہاں شاہ عبد القادر نے معنی کیا کانو خاطئین، چوکنے والے تھے، چوکنے والے تھے. چوکنے والا یعنی عمد نہیں تھا، غیر عمد. تو یہ خاطئین خطا ان عمد جان نہیں، لغت میں آپ کو ملے گی لیکن جہاں پر خطا ان عمد نہیں. کس کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہاں خطا ان عمد نہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے خطا کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہی ہو جو آگے ہوا. نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو چوکنے والے اور اس معاملہ میں یا پھر خاطئین کو اپنے معنی میں لینا ہے تو پھر اس معاملہ میں نہیں ہوگا. پھر مطلب کہ حامان اور جنود ان کے، یہ فرعون حامان اور ان کے لشکر تھے خطا کار. کیا معنی کریں گے؟ خطا کار، فاسق،
گناہگار ظالم تھے، تو اگر خطا کا معنی خطا ان غیر عمد ہو تو پھر چوکنے والا معنی کریں گے، یعنی فروق لغویہ کے اعتبار نہ ہو جیسے شاہ عبد القادر نے کیا تو چوکنے والے، اور اگر اس کا فرق کیا جائے تو پھر حضرت موسیٰ کے معاملہ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا کہ وہ فی نفس ہی خطا کار اور گناہ گار تھے اور اللہ نے ان کا انتظام کیا حضرت موسیٰ کے ذریعہ۔ خاتین وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا بیوی فرعون کی، کہا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے، اس کا نام ہے آسیہ، اور یہ انتہائی خوش بخت خاتون ہے، نیک بخت خاتون ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 عورتوں کو افضل النساء العالمین فرمایا ان میں ایک حضرت آسیہ بھی ہے، کہ حضرت آسیہ فرعون کے گھر والی ہے لیکن ہے افضل نساء العالمین کا فرق، یہ بھی اللہ کی شان کہ خامن کیسا اور بیوی کیسی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ قرۃ عین لی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری، ولک یہ محاورہ بھی ہے، قرۃ عین لی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس پہ اگر تحقیق کی جائے تو نکات بھی بہت ہیں کہ انسان کا جسم یہ اللہ کی قدرت کا عجیب شاہکار ہے۔ اب جسم ہے نا آپ کا، تو آپ کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں ان کا درجہ حرارت میں فرق ہے، باہر کا درجہ حرارت ایک ہے، ماحول کا درجہ حرارت ایک ہے، 40-50 ڈگری ہے، لیکن آپ کے جو اندر کے اعضاء ہیں ان کا درجہ حرارت مختلف ہے۔ جگر کا درجہ حرارت یہ اور ہے، اور جلد کا درجہ حرارت یہ اور ہے۔ جگر کا درجہ حرارت 37 درجے تک ہوتے ہیں، اور جلد کا یہ بھی 40 کے قریب تک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آنکھ ہے، آنکھ ایسا عضو ہے جسم میں کہ جس کا درجہ حرارت 9 درجے سے اگر بڑھ جائے تو یہ آنکھ گھل کے نیچے آ جائے گی۔ تو آنکھ کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ صرف 9 درجے۔ 9 درجے سے اگر آنکھ میں حرارت زیادہ آ گئی وجود کی تو یہ آنکھ ختم ہو جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ 9 درجے آنکھ، تو جسم کا سب سے کم درجہ حرارت آنکھوں میں ہے، اس لیے دل کی خوشی کو آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہاں پر بھی وہی ہے کہ قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک سب سے زیادہ ٹھنڈی آنکھیں ہوتی ہیں بھائی۔ ہاں بھائی پتہ تمہیں تو ہے نہیں، پتہ نہیں کیا آسمانی مخلوق۔ چلو قرۃ عین لی ولک، اور یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا۔ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ قرآن بتا گیا کہ فرعون اس کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ جب بچہ اٹھایا گیا تو حضرت موسیٰ کے اندر اللہ نے وہ جاذبیت رکھی کہ ساری عورتیں پاگل ہو گئی۔ پاگل ہونے کا مطلب کہ وہ جھلی ہو کر سب چومنے چاٹنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ یہ تو ہم خود رکھیں گی، اور فرعون جو انا ربکم الاعلی بنا ہوا تھا یہ انین تھا، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، لوگوں کا رب بنا ہوا ہے، اپنی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے بی بی نے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں گے،
اور یہ اسی طرح ہے جو آج بھی مشرکین نے جنہیں رب بنایا اکثر کی اولاد نہیں. علی حجویری کو کیا کہتے ہیں؟ داتا. دنیا کی تاریخ پڑھو، علی حجویری کی اپنی اولاد ہی نہیں، لوگوں کو اولاد دے رہا ہے لیکن اپنی اولاد علی حجویری کی نہیں. باہو سلطان اس کی بیری کے پتھر اور بیر بول ان کے سامنے لوگوں نے جھولیاں اور کپڑے پھیلائے ہیں اس نظریے سے کہ یہ سلطان باہو کی نسبت سے بیر بھی بیٹے دیتی ہے اور بیٹیاں دیتی ہے، اور باہو سلطان کی اپنی اولاد کوئی نہیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں. اسی طرح اور بھی جو بڑے بڑے آج مشکل کشا دربار ہیں، اللہ کی شان کہ بزرگوں کی اپنی اولاد ہی نہیں، اور انہوں نے وہاں پر بچوں کے ڈپو کھولے ہوئے ہیں اور وہاں مانگ رہے ہیں. تو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور اپنی کوئی اولاد نہیں. تو اب جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو فرعون سمجھ تو گیا کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے، اور یہ جس نے بھی صندوق میں ڈالا ہے تو میرے ڈر کی وجہ سے ڈالا ہے. تو فرعون نے کہا کہ یہ اس کو ضرور ہم قتل کریں گے، اور سارے اس کے عملے نے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کیا فرعون کی بیوی کے ہاتھ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتا ہے. کہاں؟ صندوق میں بچہ ان کے گھر پہنچا اور بیوی کے ہاتھ لگا. کیسی حکمت اور لطافت ہے. اور وہاں فرعون جس سے بچانا تھا اسی کے گھر موسیٰ پہنچ گئے اور اس کے گھر میں حفاظت کا انتظام ہو گیا. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف ہے، لطیف کا ایک معنی کہ اس کے کاموں کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ظاہر کچھ ہوتا ہے اور پردہ غیب میں کچھ ہوتا ہے. بظاہر دیکھو تو ماں اپنے بچے کو وہ اپنے ہاتھ سے سمندر میں ڈال رہی ہے، اور ماں کی ممتا کیسے برداشت کرے. اور جس دشمن سے بچانا تھا اللہ اسی دشمن کے گھر موسیٰ کو لے جا رہا ہے. اور پھر ترتیب کیسی حکمت ہے کہ وہ صندوق پر پہلے نظر آسیہ کی پڑ گئی، اور آسیہ فرعون کی چہیتی اور محبوب بیوی تھی. اور یہ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں یہ رن مرید بھی ہوتے ہیں، اس لیے قرۃ عین لی کہہ کر وہ انتظام بن گیا حفاظت کا. اور اس نے کہا کہ مت قتل کرو اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، عسیٰ امید ہے کہ یہ نفع دے گا ہمیں، یا بنائیں گے ہم اس کو اپنا بیٹا. نتخذہ ولدا، بنا لیں گے ہم اس کو اولاد. نتخذہ سمجھ گئے؟ اتخذہ یتخذو. ہاں جی بابا یہ صحیح نہیں چل رہا، اس کی کوئی بیماری ہے. نتخذہ ولدا، بنائیں گے ہم اسے بیٹا. اتخاذ ولد اور ایلاد ولد کا فرق بھی ذہن میں رہے. وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں جانتے تھے انجام کار کو کہ ہونے والا کیا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ، بس یہ حالت تو حضرت موسیٰ کا حال بیان کیا، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اور پیچھے اب حضرت موسیٰ کی ماں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ اس کا کیا بنا. وَأَصْبَحَ، اور ہو گیا فؤاد ام موسیٰ، دل ماں موسیٰ کا فارغن بے قرار. فارغن کا معنی بے قرار، یعنی حضرت موسیٰ کے خیال کے علاوہ اس کے دل سے سارے خیالوں سے دل فارغ ہو گیا. اس کے دل میں صرف موسیٰ ہی کا خیال رہا، باقی سب خیالات دل سے ساری باتیں نکل گئیں، کیونکہ آخر ماں تھی اور اپنے ہاتھ سے دودھ پیتے بچے کو دریا میں ڈالا تھا. اس لیے فارغن کا معنی
بے قرار بھی ہے، اور فارغن کا معنی فارغن من کل شیء سوا ذکر موسیٰ، موسیٰ کی یاد کے علاوہ اس کا دل ہر چیز سے فارغ ہو گیا۔ ان قادت لتبدی، ان یہ مخفف من المثقل ہے، انہا قادت دلیل اس پر لتبدی کا لام ہے، اور معنی یہ ہے کہ بے شک وہ موسیٰ قریب تھا کہ لتبدی بہی زہر کر دیتی، حضرت موسیٰ کے متعلق زہر کر بیٹھتی، لولا اربتنا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ گرا لگا دی ہم نے اس کے دل پر، لتکون من المؤمنین، لتکون تاکہ رہے ہمارے باتوں پر یقین کرنے والوں سے، تاکہ رہے ہمارے باتوں پر یقین کرنے والوں سے، جو لوگوں کو جن لوگوں کو جہاں مومنین بے وعدنا ہمارے وعدوں کے ساتھ یقین کرنے والی، تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی امی وہ ایسی بے قرار تھی کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چیخنا چلانا اور پیچھے بچے کے بھاگنا، اور وہ سب کچھ ظاہر کر دیتی، لیکن میں نے ان کے دل کو گرا لگا دی، لتکونا اس کی علت رابط علی القلب کی، تاکہ ہو وہ میرے وعدوں پر یقین کرنے والوں سے۔